السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مکرم محترم دوستو، ہمارے عمران بھائی اور عامر بھائی کی والدہ محترمہ مرحومہ کے 40ویں کے موقع پر ہم ایثار ثواب کے لیے آپ کے علاقہ کی خوبصورت جامع مسجد نور اللہ وسایہ میں جمع ہیں، اور ہمارے دوستوں نے بڑی خوبصورت انداز سے اس مجلس کا آغاز کیا۔ قاری صاحب نے، امام صاحب نے، مفتی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ تلاوت آیات بینات فرمائیں، پھر ہمارے عتیق فوجی صاحب نے بھی بڑا خوبصورت کلام پڑھا، اور نوید بھائی نے بھی بڑا خوبصورت انداز سے اپنا جو ہے وہ کلام پیش کیا ہے۔ دیکھیے، انتہائی مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ 5-7 منٹ کے اندر آپ دوستوں تک تھوڑا سا پیغام پہنچا دیا جائے، تاکہ ایصال ثواب کی جو یہ محفل سجی ہے اس کا بھی معاملہ پورا ہو جائے، اور جو بنیادی مقصد حیات ہے اس سے بھی آشنائی اور آگاہی اور خبرداری کا کوئی پروگرام ہو جائے۔ ہم میں سے ہر شخص 2 باتیں پکی جانتا ہے، یعنی ایک، جاننے سے مراد یہ کہ موت برحق ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، جو جان آئی ہے اس نے لوٹ کر جانا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ صبح دوپہر شام روزانہ کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم سب مانگتے ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت دے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ بھی ہم سب کے دلوں کی تمنا اور خواہش ہے، ہم سب کی چاہت یہی ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے جو قاعدہ کلیہ اور ضابطہ ہے وہ ان آیات میں بھی تلاوت کیا ہے، وہ میں آپ کا ترجمہ سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی کتاب لا ریب میں سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا، فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میرے بندوں کے پاس چلے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما نہیں ہیں، ورنہ وہ تھوڑا سا گرامیٹیکلی اس کو تائید فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فی عبادی کا ہے، بی عباد نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں کے پاس چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ فی عبادی کہہ کے فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی جیسے کہ ایک کلام پڑھا جا رہا تھا کہ عاشق ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ سجدہ ہو کعبے میں اور دھیان مدینے میں رہے نا، اس طرح پڑھ رہے تھے نا کلام۔
تو یہی اصل بات ہے، اہل دل کی جو بات ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جب بیٹھک کرتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ ہے، جن کے دلوں میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے بندوں میں داخل ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہاں جاؤ جہاں میں رہتا ہوں، میں بندوں کی اللہ والوں کے دلوں میں رہتا ہوں۔ اب یہاں پر جو بات کی ہے، جس کو میں بتاؤں، بی عباد نہیں کہا بلکہ فی عباد کا ہے، فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، ان میں داخل ہو جاؤ پورے، یہ نہ ہو کہ جسم تو اس مجلس میں ہے دل کہیں اور ہے، ایسا نہ ہو، اپنے جسم کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ، گویا یہ قلب بھی اور قالب بھی یہ پورا کا پورا اس مجلس کے اندر حاضر ہو، اس محفل میں حاضر ہو۔ جب ایسا ہوگا، اور اللہ اکبر، ایک اور نقطہ دیکھیے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، امر کا صیغہ امر مضارع سے بنتا ہے۔ مضارع کے اندر ایک خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر زمانہ حال اور مستقبل پایا جاتا ہے، اور اس سے ہم استمرار کا معنی بھی لے لیتے ہیں، یعنی یہ کام چلتا رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ چلے گئے، دو دفعہ چلے گئے، آتے جاتے رہو۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس تمہاری اٹھک بیٹھک، آنا جانا، آمد و رفت یہ لگا رہنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جب تم لگے رہو گے، ادھر جاتے آتے رہو گے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، تو وَادْخُلِي جنتی، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو گویا جنت میں پہنچنے کے لیے تمہارا پہلا قدم جو ہے، پہلا کام جو ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت، سنگت اور ان کی یاری ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ نیک بندوں کی اب علامت کیا ہے، یہ جملہ کہہ کر تو میں اس کو آخر کی طرف لے جاتا ہوں۔ علماء جی وقار فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کی علامت میں آپ نے 3 چیزیں تلاش کرنی، ٹھیک ہے نا؟ بالخصوص عمران بھائی اور عامر بھائی، آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں، اور بالعموم ہم سب، میں اور آپ، ہم سب، کیونکہ جب امی جان فوت ہو گئی یا میرا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی بھی، تو اس وقت دل نرم ہوتا ہے نا، تو دل نرم ہوتا ہے، ذرا چوٹ لگ جاتی ہے، کہیں پیچھے کی کوئی غفلت ہو تو اس کو دھونے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ موقع، یہ کوئی تقریر کے موقع نہیں ہوا کرتے، یہ بنیادی طور پر جیسے جنازہ ہم پڑھاتے ہیں تو ہم جنازے کے وقت، اب بتائیے کوئی تقریر کا موقع تو نہیں ہوتا، لیکن اب جو لوگ وضو کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کے پیش نظر 2-3 باتیں ہوا کرتی۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ چلو زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے، مومن کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی، کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کی دل جوئی کرنا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ وقت جو ہم نے صرف انتظار میں گزارنا ہے، اس کو کیوں نہ ذکر میں گزار دیا جائے، اور وہ جو ذکر کریں تو ایسی کوئی بات کر دی جائے کہ اس نرم جو چوٹ لگا ہوا دل ہے کہ میرا اپنا پیارا، میری ماں، میرا باپ، دادا دادی، نانا نانی جو بھی ہے، وہ جو دنیا سے چلا گیا، اس وقت دل غمگین ہے، نرم ہوا ہوا ہے، اللہ کی طرف اس کا جھکاؤ آٹومیٹکلی موجود ہے، تو چلو ایک رغبت اس کے معاملات کی اس طرف ہو جائے، تو اس لیے بالخصوص کہا ہے، ورنہ ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور نیک لوگوں کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ 3 ہے۔ ایک، اچھی طرح یاد رکھیے، ایک کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے چہرے کو تک کر اللہ یاد آئے۔ پہلی علامت کیا ہے جی؟ ان کی محفل، ان کی مجلس میں بیٹھ کر، ان کے چہرے کو تک کر اللہ یاد آئے۔ دوسرا،
ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں علم کے اندر اضافہ ہو جائے، علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسری چیز کہ اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں بیٹھیں تو فکر آخرت میں اضافہ ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ جس بندے کی مجلس میں اللہ یاد آتا ہو، علم میں اضافہ ہو جائے اور فکر آخرت میں بھی اضافہ ہو، فکر آخرت ملے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں کی مجلس میں بیٹھو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ یا یوں کہہ لیں کہ ایک دو قدم ہے، پہلا قدم نیک بندوں کی مجلس اور دوسرا قدم جنت۔ تو جنت کتنی دور ہے؟ 2 قدم پر۔ جنت کتنی دور ہے؟ 2 قدم پر۔ پہلا قدم نیکوں کی صحبت، ان کی محفل، اور دوسرا قدم ڈائریکٹ جنت میں۔ تو 2 قدم پر جنت ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام ہے؟ گنتی میں تو آسان ہی ہے، گنتی میں تو خیر آسان ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال محنت تو کرنی پڑتی ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ فقط اتنا کہہ دینا کہ حسب الناس ان يحسبنا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ بندہ اگر صرف اتنا ہی سوچ کہہ دے کہ میں ایمان لایا ہوں، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ وہ کہہ دے کہ میں ایمان لایا بس اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں، ابھی تو ہم نے اس کو آزمایا ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کا امتحان لیا ہی نہیں ہے۔ امتحان تو اب امی گئی ہیں نا، اب صبر کا امتحان ہے۔ امی کی اچھی باتوں کو یاد رکھ کے اپنی سیرت، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنی عادات، ان کو سنوارنے کا ٹائم ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اب وہ انتظار کریں گی نا، ان کو کوئی کپڑا لتا کھانا پینا دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے تو آپ کی نیکیاں ہی ہیں، آپ کے اٹھائے ہوئے ہاتھ ہی ہیں، وہ دعا و استغفار ہی ہے۔ اس لیے اب مزہ آئے گا، پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، اب پتہ چلے گا کہ کیا امی نے بتایا تھا اور اس کو اپنی کتنا محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر و بالایمان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔